اب بھی یہ سما دکھلایا، ابر بے فصل نے اب بھی یہ سما دکھلایا، آسمان سوگ میں تھا کہ محرم آیا، رند گئی جتنی فضا اتنا ہی غم چھایا، بوندے پڑھنے جو لگی یاد نے دل تر پایا، کتنا پانی ہے جو بے وقت برس جاتا ہے، کتنا پانی ہے جو بے وقت برس جاتا ہے، اور کبھی قافلہ پیاسوں کے ترس جاتا ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماء العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ومثل بالسحور ميدان أرضه، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم سيدنا وسيد الكونين جد الحسن والحسين علي بالقاسم مصطفى محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وصل على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، وأما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإنك لعلى خلق عظيم۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلندر دوسرا ذکر نہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حمد ہے اس ذات پروردگار کا کہ جو لائق حمد ہے، لائق ستائش ہے، اور اس کا درود ہے اس کے بندگان خاص محمد و آل محمد پر۔ آج اس سلسلے کی یہ پہلی مجلس تمہیدی مجلس ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہاں پہ ہم یاد کریں، ذکر کریں ان کا جو کل تک ہم میں شامل تھے، اس مجلس میں شریک تھے، سالہ گزشتہ یہاں موجود تھے، خصوصاً سید اختر علی شاہ اور حاجی محمود اور دیگر مرحومین، ان سب کی درجات کی بلندی کے لیے ایک درود بھیجے محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بچپن سے یہ عزاداری، یہ سلسلہ مجالس خصوصاً جو اس گھر میں بپا رہا ہے، بچپن سے دیکھتے آئے ہیں، اور مولانا ارشد حسین سے ممبر ہوتے تھے، ان کی صحت و سلامتی کے لیے بار پھر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور جتنے بھی بیمار ہیں، مریض ہیں، ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے بار پھر صلوات دی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بچپن سے دیکھتے آئے بہت سے لوگ ان مجالس میں شامل تھے، دنیا سے رخصت ہو گئے، دعوت الہی پر لبیک کہہ دیا،
اور یہ سلسلہ عزاداری کا کبھی رکا نہیں، آگے بڑھتا رہا، کیونکہ یہ الہی اصل بن چکا ہے، اصول بن چکا ہے کہ موت کے سیلاب میں ہر خشک تر بہہ جائے گا، ہاں مگر نام حسین ابن علی رہ جائے گا۔ اور یہ غم ایسا ہے کہ پورے سال ہم انتظار کرتے ہیں کہ مولا کی یاد جوش و خروش سے منائیں، مولا کے غم پہ روئیں، لیکن پتہ ہی نہیں چلتا محرم اتنی جلدی گزر جاتا ہے۔ آج محرم، آدھا محرم گزر چکا ہے، لیکن دل میں ابھی بھی حسرت باقی ہے، اور وہ ہر سال باقی رہتی ہے۔ لوگ ہم پہ اشکال کرتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے، ایسی کیا وجہ ہے کہ ایک واقعہ ہوا 1400 سال پہلے، آپ اس پہ ہر سال روتے ہیں، ہر سال گریہ کرتے ہیں۔ اگر جو صاحبان عزا تھے ان کو بروقت رونے کی اجازت مل گئی ہوتی تو شاید یہ غم اس قدر اتنا زیادہ منایا نہ جاتا۔ اگر زینب و کلثوم، اگر حسین کی بیٹیوں کو رونے کی اجازت مل گئی ہوتی، رہائی کے بعد جب کہا کہ کچھ مانگنا ہے تو مانگ لیں، کچھ طلب کرنا ہے تو طلب کر لیں، تو زینب نے کچھ نہیں مانگا سوائے اس کے کہ کوئی ایک جگہ معین کر دی جائے جہاں پہ ہم عزاداری کر کے اپنے ورثہ، اپنے شہداء کو دیں۔ اور یہ غم حسین میں رونا سنت رسول خدا ہے۔ یہ رونا امام حسین کی شہادت سے پہلے سے جاری ہے۔ اور دوسرا اشکال ہوتا ہے کہ فضائل علی آپ بہت بیان کرتے ہیں، توجہ کرو، مولا کے فضائل بہت بیان کرتے ہیں، صرف مولا سے محبت کرتے ہیں، یہ بھی محبت علی سنت پیغمبر ہے، سنت رسول اللہ ہے۔ اور رسول خدا نے فرمایا فقط احب علی فقط احبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ علی کا کوئی چاہنے والا رسول جیسا نہیں، اور رسول اللہ کو کوئی چاہنے والا علی و فاطمہ جیسے نہیں۔ اور فضائل ہم کیوں بیان کرتے ہیں؟ یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ ان فیاض اقلام، اگر جنگل جو ہے وہ قلم بن جائے اور سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائے، اور جنات حساب کتاب کرنے بیٹھے فضائل علی کا اور انسان لکھنے بیٹھے اور اس زمین کاغذ بن جائے، تب بھی فضائل علی کا ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ فضائل علی بیان کرنا یہ بھی سنت نبوی ہے، اس لیے ہم اس کو بیان کرتے ہیں۔ اور ہماری محبت اہل بیت سے کہ عشق حسین یہ رسول خدا کی وجہ سے ہے۔ رسول خدا پرگار محبت عشق ہے۔ اب اگر اس پرگار کی نوک کسی کے دل میں چبھتی ہے تو اس کے دل میں مسئلہ ہے، ہماری محبت میں نہیں۔ محرم میں ہم لوگ اپنا احتساب کریں کہ ہم لوگ گزشتہ سال سے کتنا آگے آئے ہیں، کتنی بہتری ہم میں آئی ہے۔ من حیث القوم ہم کہاں پر کھڑے ہیں آج؟ آپ کو پاکستان کی، ہماری قوم کی حالت آپ کے سامنے ہے، ابھی سڑکوں کی حالت آپ کے سامنے ہے، بارش کے بعد جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب تک یہ بارش کے بعد لوگوں میں بھی اتنی حس نہیں ہے، اتنے بے حس ہیں کہ اپنی جیبوں سے کچھ چند پیسے خرچ کر کے پانی کیچڑ روکنے والی جو موٹر سائیکل میں دم لگتی ہے وہ لگا لیں۔ جب انسان جا رہا ہے
کبھی سفر کر رہا ہے، بائک پہ جا رہا ہے، کبھی کبھی لگتا ہے بارش ہو رہی ہے، اوپر دیکھتے ہیں بارش کے کوئی آثار نہیں ہے، سامنے سے پتہ چلتا ہے کوئی صاحب اپنے 50 روپے بچا کے آپ کے کپڑے خراب کر گئے۔ یہ تو صورتحال ہے۔ کون سا شعبہ ہے جو اپنی جگہ پر باقی ہے؟ اب تعلیمی اداروں کی صورتحال دیکھ لیں کہ وہاں تعلیم، معیاری تعلیم لوگوں کو مہیا نہیں کی جا رہی، اسکولوں میں جانور بندھے ہوئے ہیں۔ اب اگر جانور اسکول چلائیں گے تو اس میں جانور ہی بندھیں گے، اور جو ادارے ہیں جو طلباء کے پرچے چیک کرتے ہیں، نمبر دیتے ہیں، وہ طلباء کے لکھے ہوئے دلائل کو تول کر نہیں بلکہ پرچوں کا وزن تول کے جو ہے مارکس دیتے ہیں، نمبر دیتے ہیں، اور وہاں بھی رشوت کا بازار گرم ہے۔ یہ معاشرے کی صورتحال ہے آپ کے سامنے۔ پہلی پوزیشن، دوسری پوزیشن، کون سی پوزیشن آپ کو چاہیے؟ اور جو ہسپتال ہیں وہ انسان کو انسان سمجھ کے نہیں بلکہ جانور سمجھ کے اس کا معالجہ کر رہے ہیں۔ بدترین صورتحال وہاں بھی ہے جب انسان کو ڈر ہوتا ہے اپنے عزیز کے فراق کا، اس ڈر سے استفادہ کرتے ہوئے ایک بھاری رقم مانگ لیتے ہیں، حتیٰ کہ مردے کو وینٹیلیٹر پہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ حال ہے اسپتالوں کا۔ اور اگر بات کروں ان اداروں کا جنہوں نے عدل فراہم کرنا ہے، جن کو عدل کا علمبردار ہونا تھا، وہ ظلم کے پرچم کے سائے تلے کھڑے ہیں اور قانون کو ایک جال کی صورت میں عوام کے نیچے مظلوموں کے لیے بچھا دیا گیا ہے، اور بدترین ظلم لوگوں پر ڈال ہے۔ میں ایک ایک ادارے کو بیان کر رہا ہوں، کسی نتیجے پہ آنا چاہتا ہوں۔ اور اگر بات کریں محافظوں کی تو محافظ تجارت میں لگے ہوئے ہیں، کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، حافظ سوسائٹیز میں لگے ہوئے ہیں، اور آپ کہیں گے قبلہ آپ نے اپنے شعبے کو چھوڑ دیا۔ اگر بات کروں مولویوں کی، ملاؤں کی، تو صورتحال یہ ہے کہ دنیا کی خاطر دین کو بیچ رہے ہیں اور واہ واہ کی خاطر ضمیر کو بیچ رہے ہیں۔ ایک عجیب صورتحال ہے۔ اور اگر گھر کی بات کریں، جن ماؤں نے بچوں کی تربیت کرنی ہے وہ کتاب چہرہ، فیس بک اور ڈرامے دیکھنے میں مصروف ہیں۔ کچھ یہی صورتحال والد کی بھی ہے کہ دفتر سے آیا موبائل میں لگ گئے، اور استاد اور شاگرد کا کیا کہنا کہ استاد اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہا اور شاگرد استاد کا احترام نہیں کر رہا۔ یہ صورتحال پورے معاشرے کی ہے۔ کوئی شعبہ اس وقت اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں۔ یہ تو درد بیان ہو گیا، لیکن اس کی دوا کیا ہے؟ اس کا حل کیا؟ آپ کے اذہان عالیہ میں آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے؟ درود بھیجو محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جب مفکرین عالم نے ایسے معاشرے کو دیکھا، ان مسائل کو دیکھا جو اتنا گرا ہوا ہو، بظاہر لبادہ اسلام کا اڑا ہوا ہو۔ ہمارے ایک دوست ہیں، تجارتی سفر پہ جا رہے تھے، جہاز کے اندر جب ڈرنکس آئیں، شراب کی بوتلیں آئیں، تھے مسلمان اور وہ پی کے مست ہو گئے۔ اب کچھ دیر بعد جب وہ ہوش میں آئے، کھانا آیا، تو کھانا جو لے کے آیا تھا یا لے کے آئی تھی اس سے پوچھتے از اٹ حلال؟ کیا یہ حلال ہے؟ یہی صورتحال کل کے مسلمانوں کی تھی، جس میں امام کو قیام کرنا پڑا کہ جام پہ جام پیا اور مسلمان رہے۔ جام بھی پیتے تھے، شراب بھی پیتے تھے، 2 رکعت کی جگہ 4 رکعت نماز پڑھا دیتے تھے۔ جام پہ جام پیا، ہندو شاعر کہتا ہے جام پہ جام پیا اور مسلمان رہے۔
قتل اماموں کو کیا اور مسلمان رہے. اگر یہی دین ہے تو اس دین سے توبہ معذور. شب نبوت پہ کیا پھر بھی مسلمان رہے. تو یہ صورتحال ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ مفکرین عالم نے جب اس پہ نگاہ ڈالی ہے تو وہ کہتے ہیں معاشرے کو صحیح حالت پہ لانے کے لیے، اس کے حل کے لیے 3 راستے انہوں نے پیش کیے. مفکرین کی 3 اقسام ہیں. پہلے یہ کہتے ہیں کہ حکومت بدل دو، سیاسی نظام بدل دو، سب بدل جائے گا. اس کے لیے انقلاب لانا ضروری ہے، انقلاب آئے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا. اور دوسرے مفکرین وہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ معیشتی نظام، جو نظام معیشت ہے وہ بدل دو، وہ ٹھیک کر دو، سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ نظام معیشت ہے جس کی وجہ سے اس قدر ظلم اور جفا معاشرے کے اندر جاری ہے. اب تیسرے جو مفکرین ہیں وہ بات کرتے ہیں وہی بات جو اللہ اور رسول اور اسلام کی بات ہے. ان کا پہلا تو سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ سیاسی حکومت بدلنے سے، انقلاب لانے سے معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. تو پہلا سوال یہ کہ انقلاب لائے گا کون؟ یہ نظام بدلے گا کون؟ حکومت کرے گا کون؟ اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہے. کوئی اچھے لوگ سامنے آئیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ جب تک لوگوں کی ثقافت، لوگوں کی کلچر، لوگوں کی عادات، لوگوں کی اخلاقیات نہیں بدلتی، آپ سیاسی نظام کو 100 بار بھی بدل دیں، دوبارہ سے وہی حال ہوگا جو پچھلے نظام کا تھا. اور تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ جب بنو عباس نے بنو امیہ کی ظلم و عداوت کے خلاف، ظلم کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، چند سال بعد اس سے بدترین ظلم ہے جن کی کوئی مثال نہیں ملتی تاریخ کے اندر. اور ایسا تاریخ میں ہوتا ہے. اور اگر نظام معیشت کو بھی تبدیل کر دیا جائے، جو کہ مارکسسٹ کہتے ہیں، اگر مساوی طور پہ سارا مال تقسیم کر دیا جائے، چند سال بعد دوبارہ یہی حال ہوگا. پہلی بات یہ کہ مال کو تقسیم کون کرے گا؟ جس کی اخلاقیات ٹھیک نہ ہو. جی اخلاق صاحب، جس کی اخلاقیات ٹھیک نہ ہو وہ جب مال و دولت کی تقسیم کرے گا تو وہ صحیح تقسیم نہیں کر پائے گا. تو اس لیے جب تک انسان کا اخلاق و کردار ٹھیک نہیں ہوتا، معاشرے کے اندر جو افراد ہیں ان کی ثقافت اور عادات و کلچر تبدیل نہیں ہوتی، تب تک کچھ بھی تبدیل ہونے والا. اس لیے خداوند متعال قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسہم. اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت نہ بدلے. حکومت، سیاسی حکومت، یہ عوام کی ثقافت کا آئینہ ہوتے ہیں. جو آپ کا نظام معیشت ہے وہ تصویر ہے معاشرے میں رہنے والے لوگوں کی ثقافت کی، ان کے کلچر کی، ان کی خلقیات کی، اخلاقیات کی. اب اخلاق کیا ہے، اخلاقیات کیا ہے، اخلاقی فعل کیا ہے، اس کی تفصیل میں بعد میں بیان کروں گا. اس کا یہ جو معاشرے میں اس قدر بگاڑ ہے، اس کا واحد حل یہ ہے ایک طویل جد و جہد کی جائے اور اپنی اخلاقیات اور معاشرے کی اخلاقیات کو ٹھیک کیا جائے. اسی لیے جو 10 دن کا موضوع ہے وہ میں نے موضوع کا انتخاب کیا ہے اسلام کا اخلاقی نظام. اسلام کا جو اخلاقی نظام ہے وہ کیسے، اس کی بنیادیں کیا ہیں، اس کی جڑیں کیا ہیں، اسلام کی ثقافت کیا ہے، اس پر بعد میں گفتگو کروں گا. فی الحال ایک خصوصیت جو فعل اخلاقی کی ہے، جو اخلاقی امر ہوتا ہے، اخلاقی کام ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی سب تعریف کرتے ہیں.
نہ نہ کرتے ہوں، لیکن جب وہ سنتے ہیں وجد میں آ جاتے ہیں کہ کتنا اچھا عمل ہے. شرق کے عالم غرب عالم میں سب تعریف کرتے ہیں. مثال کے طور پہ تاریخ کے اندر واقعہ ہے جو آپ سب نے سنا ہوا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے اخلاق کی تعریف اللہ کرے، انک لعلی خلق عظیم، آپ عظیم اخلاقیات کے مالک ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بڑھیا گھر کا خاکستر کچرا پھینکا کرتی. اگر یہی کوئی ہمارے ساتھ کر دے تو ہم اس بندے کے ساتھ کیا کریں گے؟ ہم تو اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. کسی نے ہمارے اوپر کچرا پھینکے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ اور اگر کوئی بڑے منصب پر فائز ہو، کوئی بڑے عہدے پر ہو، تو پھر تو اور لہجے میں فرعونیت آ جاتی ہے، لہجہ کڑک ہو جاتا ہے. پھر تو سلام تک کا جواب نہیں دیتے لوگ. کسی بڑے منصب پر فائز ہوں تو ٹیکسی ڈرائیور، ریڑھی لگانے والے یا صفائی کرنے والے سے سلام تک نہیں کرتے. اس قدر فرعونیت آ جاتی ہے. جبکہ وہ بیچارہ اگر صفائی نہ کرے تو آپ کس قدر مجبور ہیں. وہ تو آپ کی ایک مشکل کو رفع کر رہا ہے. کیوں کہتے ہیں محمد وہ آپ کی ایک پریشانی کو رفع کر رہا ہے. آپ کو تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے. اب رسول خدا جو خاتم النبیین ہے، جو تمام انبیاء سے افضل ہیں، ان کے اوپر کچرا پھینک کرتے ہیں. تو رسول خدا کا کیا اخلاق ہے؟ خاموشی سے گزر گئے، کپڑا جھاڑ دیا. اور جب خبر ملی، جب چند روز رسول خدا آئے اور دیکھا کہ کسی خاتون نے کچرا نہیں پھینکا، تو لوگوں سے استفسار کیا کہ بھائی خاتون کی کچرا پھینکتی تھی، وہ کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا بیمار ہے. اگر ہم ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ اچھا ہو، اللہ کرے مری جائے. لیکن رسول خدا کا اخلاق دیکھیے کہ رسول خدا اس کی عیادت کے لیے پہنچ گئے. اور رسول خدا جب عیادت کے لیے پہنچے ہیں تو پہلے تو وہ خاتون ڈر گئی کہ شاید بدلہ لینے کے لیے آ گئے، انتقام لینے کے لیے آ گئے. لیکن جب رسول خدا نے اس کی طبیعت کا پوچھا، عیادت کی، تو رسول خدا کے عظیم اخلاق کے سامنے شرمسار ہو کر سر تسلیم خم کر دیا اور اسلام قبول کر کے مسلمان ہو. اب یہ اخلاقیات رسول خدا کی ہیں. انک لعلی خلق عظیم، اے رسول تو بہت عظیم اخلاق کا مالک ہے. سو رسول کے چاہنے والوں کو بھی عظیم اخلاق کا مالک ہونا چاہیے. یہ ہے اخلاقی فعل. جو بھی سنے گا اس بات کا خوش ہوگا اور داد دے گا کہ کتنا عظیم فعل ہے. اخلاقی فعل کو، فعل کی سب تعریف کرتے ہیں، ایک خاصیت ہے اس کی. جو عام فعل ہے، عام کام ہے، اس کی کوئی تعریف نہیں کرتا. مثلا عام کام کیا ہے؟ آپ روزانہ کھانا کھاتے ہیں، آپ کہیں آج میں نے کھانا کھایا، میں کہوں گا واہ کیا بات ہے، آپ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے؟ کوئی کہے گا ایسے؟ یا کہ آپ نے پانی پیا، کیا بات ہے، آپ کو پیاس لگی تھی، آپ نے پانی پی لیا. توجہ آپ لوگوں کی. کوئی تھک کے سو گیا، وہ سبحان اللہ، بہت زبردست کام کیا، بہت نیک کام کیا، آپ نے نیند پوری کر لی. یا کوئی اگر بیمار ہو جائے تو نہ اس کی تعریف کی جاتی ہے، نہ اس کی تحقیق کی جاتی ہے، نہ اس کی تذلیل کی جاتی ہے. درست ہے؟ تو عام فعل کی تعریف نہیں ہوتی ہے، اخلاقی فعل ہے کہ جس کی تعریف و تمجید کی جاتی ہے. یہ واقعہ جو رسول خدا کا بیان کیا، اب رسول خدا کے ایک چاہنے والے کا فعل بیان کر رہا ہوں. درود بھیجو اور محمد صلی علی محمد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
امام علی علیہ السلام کے لشکر کے کمانڈر، اور شجاعت کا یہ عالم ہے، اتنے بہادر ہیں کہ لشکر ان سے، جو دشمن کا لشکر ہے وہ خوف کھاتا ہے، ایک ان کی ابوت ہے، ہیبت ہے۔ بازار سے گزر رہے تھے، ایک نوجوان لڑکا بازار میں کھڑا تھا، بے مقصد۔ ایک تو گلیوں میں بے مقصد کھڑا ہونا یہ کوئی اچھی سیرت نہیں ہے، اچھا عمل نہیں ہے۔ لوگوں کی خواتین گزرتی ہیں، ناموس گزرتے ہیں، گھبراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، حتیٰ کہ جو پالتو جانور ہیں وہ بھی گلیوں میں کھڑے نہیں ہوتے۔ تو یہ ایک اچھا پہل نہیں ہے۔ محمد یہ نوجوان جب مالک اشتر گزرے تو ان کے اوپر لعاب دہن پھینک دیا۔ مالک اشتر کون؟ مولا علی کے لشکر کے کمانڈر، اور وہ بھی اتنے ہیبت ناک، اتنی عظمت والے کہ دشمن ان سے خوف کرتا ہے۔ مالک اشتر نے لعاب دہن صاف کیا، گزر گئے۔ علی کے چاہنے والے بھی عظیم اخلاق کے مالک ہوتے ہیں۔ جیسے ہی مالک اشتر آگے گئے، فوراً لوگ جمع ہو گئے اور نوجوان سے کہنے لگے یہ کیا کیا تم نے؟ تم جانتے ہی کون ہے؟ یہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے سپہ سالار ہیں، تم نے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دیا۔ بس یہ سننا تھا، پریشان ہو کے فوراً مالک اشتر کے پیچھے معافی تلافی کے لیے چل پڑا، اور جیسے ہی مالک اشتر کے پیچھے آیا، دیکھا مالک اشتر مسجد کے اندر داخل ہوئے، 2 رکعت نماز میں مشغول ہو گئے۔ اور جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے، نوجوان مالک اشتر کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ مجھے نہیں معلوم تھا آپ کون ہیں، مجھے نہیں معلوم تھا آپ سپہ سالار ہیں، میں معافی چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، گستاخی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں۔ مالک اشتر کہتے ہیں کہ جب تم نے یہ فعل انجام دیا، لعاب دہن میرے اوپر پھینکا، تو میں نے اپنے غصے پر قابو کر کے مسجد میں آیا اور میں نے 2 رکعت نماز اس لیے پڑھی کہ تمہارے استغفار کی اور ہدایت کی دعا کر سکوں۔ یہ ہے علی کے چاہنے والے، یہ وہ اخلاقیات ہے جس کی ہمیں مشق کرنی ہے، اور یہ 10 دن اس کو کلاس کی طرح جو یہاں پہ سیکھیں، میں بھی آپ بھی، اپنا ایک معاشرہ ہم سے ہی بنتا ہے۔ یہ جو معاشرے کی ابتر صورتحال ہے ہم سے ہی شروع ہوتی ہے، ہم ٹھیک ہوں گے تو معاشرہ خود بخود ٹھیک ہوتا چلے جائے گا۔ دور پہ ادب محمد اور جب میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا، اور صرف یہ موضوع نہیں، سال ہے گزشتہ کا بھی موضوع، جب بھی انتخاب کرتا ہوں، عجیب حیرت کی بات ہے کہ اس کے سارے جواب آپ کو کربلا میں مل جاتے ہیں۔ کربلا بظاہر یہ ایک دن کا واقعہ، مولا حسین نے خیر و شر کی کسوٹی قائم کر دی۔ یہ چند صفحوں کے تاریخی واقعے میں ہر انسانی پہلو بیان کر دیا، علی اصغر سے لے کے حبیب ابن مظاہر جیسے نمونے ہمارے سامنے پیش کیے۔ واقعہ کربلا کی تاریخ کے حساب سے، کیونکہ آج پہلی مجلس ہے، رخصتی امام حسین علیہ السلام مدینے سے بیان ہوتی ہے۔ جب یزید ابن معاویہ اپنے باپ کے مرنے کے بعد تخت خلافت پر بیٹھا اور اس کو جانشین مقرر کر کے گیا اس کا باپ، جو کہ صلح امام حسن علیہ السلام کی خلاف ورزی تھی، اس نے مدینے کے گورنر کو خط لکھا، ولید ابن عتبہ کو خط لکھا جو مدینے کا گورنر تھا،
کہ حسین سے اور دیگر جو افراد ہیں ان سے بیعت طلب کرو، اور اگر بیعت نہ دے تو سر قلم کر کے بھی بر دشمنان اہل بیت لعنت۔ جب یہ خط ولید کو ملا تو ولید نے مروان کو مشورے کے لیے بلایا، اور مروان کہتا ہے حسین ابن علی اس ذلت کو کبھی نہیں مانیں گے، تمہیں چاہیے جو طاقت تم رکھتے ہو، اگر میں رکھتا ہوتا تو حسین کو شہید کر کے ان کے سر قلم کر کے بھجوا دیتا۔ مروان بہت ہی خبیث شخص تھا۔ تاریخ بیان کر رہا ہوں میں کیونکہ بہت سے لوگوں کو تاریخ معلوم نہیں ہوتی اور تاریخ بیان ہوتی رہنی چاہیے۔ امام کو مدعو کیا گیا رات کے اندھیرے میں ولید ابن عتبہ نے۔ میں کہتا ہوں اگر انسان صاحب دل ہو، حسین کے لیے یہی بہت بڑی مظلومیت ہے کہ جو جنت کے جوانوں کا سردار ہو اس کے پاس خود پہنچا جاتا ہے، نہ کہ اس کو دربار میں بلایا جائے۔ اور یہ روایت اس گھر میں پرانی نہیں ہے، ان کے بابا اور ان کی والدہ سیدہ کو بھی دربار میں بلایا گیا۔ یہ تاریخ اس گھر کی پرانی ہے۔ امام حسین علیہ السلام 30 جوانان بنی ہاشم کے ساتھ ولید کے پاس گئے۔ ولید نے کہا کہ آپ بیعت کریں، یزید کی طرف سے امر آیا ہے۔ امام نے کہا بیعت جو ہے وہ مخفیانہ طور پہ نہیں ہوتی، کل سب کو بلاؤ، وہاں پر ہم فیصلہ کریں گے، وہاں پر ہم بات کریں گے لوگوں سے۔ یہ سننا تھا، مروان بولا میں نے کہا تھا حسین نہیں مانے گا، حسین کو قتل کر دو گے، لیکن حسین کے ساتھ یہاں عباس موجود ہے۔ حسین جلال میں آئے، اے زانیہ کے بیٹے تو ہمیں قتل کرے گا؟ اور کس کی بیعت؟ ہم کون ہیں؟ ہم خلافت کے زیادہ حقدار ہیں، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم معدن رسالت ہیں، ہم اس گھر سے تعلق رکھتے ہیں جہاں ملائکہ کی رفت و آمد ہے، ہم وہ ہیں جن کے واسطے اللہ نے اپنے بندوں پر اپنی رحمت کو وسیع کر دیا۔ میرے جد رسول خدا ہیں، اور یزید ایک فاسق فاجر شرابی، لوگوں کو بے گناہ لوگوں کو قتل کرنے والا، اعلانیہ گناہ کرنے والا، ہم اور اس کی بیعت۔ اور یہاں پر امام نے وہ تاریخی جملہ کہا، امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، بلکہ امام حسین نے کہا لا یبایع مثلی مثلہ، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور یہ تاریخ میں بتا دیا کہ جب بھی زمانہ آئے گا جو بھی حسین جیسا کردار رکھتا ہوگا وہ یزید کے سامنے کبھی جھک نہیں سکتا، یہ سر کٹ تو سکتا ہے کبھی جھک نہیں سکتا۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد صلی اللہ۔ اس گفتگو کے بعد ولید ابن عتبہ کے ساتھ امر کو جو ہے وہ صبح تک کے لیے معقول کیا گیا، اور صبح کے وقت جب امام اپنے محافظین کے ساتھ شہر میں حالات دیکھنے کے لیے نکلے ہیں، شہر کا جائزہ لینے کے لیے نکلے ہیں، تو راستے میں مروان سے سامنا ہوا۔ اب مروان کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اے حسین میری تمہارے لیے نصیحت ہے۔ امام حسین نے کہا بولو کیا نصیحت ہے تیری؟ کہتا ہے کہ اے حسین آپ یزید کی بیعت کر لیں، اس میں آپ کی دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی بھلائی ہے۔ یہ سننا تھا کہ امام حسین نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، علی الاسلام سلام، اسلام سے ودا کا وقت آ گیا ہے جب یزید جیسے کو خلافت اسلامیہ مل جائے۔ میں نے خود اپنے کانوں سے رسول خدا کو کہتے ہوئے سنا تھا الخلافت محرمۃ علی آل ابی سفیان، کہ خلافت آل سفیان کے خاندان پر حرام ہے۔
بہرحال امام نے بنی ہاشم کے مختلف لوگوں کو بلایا، گھر والوں سے مشاورت کی. امام تھے، جانتے تھے، لیکن مشاورت کی لوگوں کو درس دینے کے لیے، تاکہ لوگ سمجھیں کہ مشاورت کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں. ان کا کوئی بھی پہلو انسانی درس سے، انسانی اخلاقیات سے خالی نہیں ہوتا. اور جب یہ فیصلہ کیا کہ مدینے سے روانہ ہوں، مدینے سے رخصتی، مدینہ چھوڑنا آقا حسین کے لیے آسان نہیں تھا. مدینہ وہ شہر ہے جہاں حسین کے نانا دفن ہے. مدینہ وہ شہر ہے جہاں حسین کی والدہ دفن ہے. مدینہ وہ شہر ہے جہاں حسین نے اپنے بھائی حسن کو دفنایا تھا. مدینے سے حسین کی یادیں وابستہ ہیں. کبھی ممبر کی طرف دیکھتے ہیں مسجد کے تو یاد آتا ہے کہ جب کبھی مسجد پہ لٹ پڑا جاتا تھا تو میرے نانا رسول ممبر سے اتر کر آتے تھے، مجھے اپنی آغوش میں لیتے تھے اور ممبر پہ بٹھاتے تھے. حسین کو کبھی یاد آتا تھا کہ جب اس گلی میں میرے نانا گزرتے تھے تو ایک شانے پہ حسن کو بٹھایا ہوتا تھا، ایک شانے پہ حسین کو بٹھایا. رسول خدا جانتے تھے کہ یہ جو نوجوان نسل تیار ہو رہی ہے ان میں سے بہت سے قاتلین حسین ہوں گے. بہت سے لوگوں کو یہ چیزیں یاد نہیں رہیں گی، یہ احادیث یاد نہیں رہیں گی. اس لیے عمل کے ذریعے، دکھانے کے ذریعے ان کے ذہن میں یہ بات بٹھا دیتے تھے کہ آقا کتنا حسین سے پیار کرتے ہیں، اپنے نواسے، اپنے لخت جگر سے پیار کرتے ہیں. اس لیے بچوں کے سامنے کبھی حسین کو اٹھاتے تھے، حسین کے لبوں کا بوسہ لیتے تھے، حسین کے سینے کا بوسہ لیتے تھے، تاکہ شاید کسی کو یاد رہ جائے جب یزید حسین کے لبے اطہر کی بے حرمتی کر رہا ہو تو کوئی کھڑے ہو کے بولے ہم نے دیکھا تھا رسول خدا ان لبوں کو چوما کرتے تھے. حسین کو یاد آتا ہے کہ اس گھر کے دروازے پہ رسول خدا آتے تھے اور سلام کہتے تھے، السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ. حسین کو یاد ہے اس در پہ آگ اور اس در پہ یسوع کیسے لایا گیا تھا. حسین کو یاد ہے کہ اس حجرے کے اندر ہم چادر تطہیر کے اندر تھے، بہت مشکل تھا. آقا حسین اپنی والدہ کی قبر پہ گئے، ودا کیا، رسول کی قبر پہ گئے، ودا کیا. مختلف لوگ آئے ودا کرنے کے لیے. جب پتہ چلا امام حسین جانے والے ہیں تو شہادت امام حسین اس قدر مشہور تھی، خبر پہلے سے موجود تھی، وحی کے ذریعے بتا دیا گیا تھا کہ جب ام سلمہ آئی، ام سلمہ نے کہا حسین مدینے سے نہ جاؤ. کہا اماں یہ بی بی ام سلمہ ہے جن کو یہ شرف حاصل تھا کہ حسین ان کو والدہ اماں کہہ کر پکارتے تھے اور بی بی سلمہ ان کو بیٹا کہہ کر پکارتی تھی. کہنے لگے حسین مدینہ نہ چھوڑو. کہنے لگے امام حسین کہ اماں میرا جانا ضروری ہے، مجھے امر ہے کہ میں جاؤں. تو آگے سے کہتی ہیں حسین پھر عراق نہ جانا، حسین پھر عراق نہ جانا. ام سلمہ روایت کرتی ہے کہ ایک وقت رسول خدا تشریف فرما ہوئے، کہنے لگے کہ میں حجرے میں جا رہا ہوں آرام کے لیے. ام سلمہ اگر کوئی آئے تو منع کر دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، رسول خدا آرام فرما رہے ہیں، کوئی بھی آئے منع کر دینا، آنے نہ دینا. رسول خدا آرام کرنے جب حجرے میں گئے کچھ ہی دیر میں حسین آ گئے. امام حسین نے پوچھا اماں رسول خدا کہاں ہے، میرے نانا کہاں ہیں؟ کہا بیٹا تمہارے نانا حجرے میں آرام فرما رہے ہیں، انہوں نے منع کیا ہے کہ کوئی بھی داخل نہ ہو. تو آقا حسین پوچھتے ہیں اماں کیا مجھے بھی منع کیا ہے؟ کہنے لگے ہاں بیٹا انہوں نے کوئی تخصیص نہیں لگائی، سب کو منع کیا ہے. پھر پوچھتے ہیں اماں کیا مجھے بھی منع کیا ہے؟ بی بی ام سلمہ نے کہا ہاں بیٹا تم کو بھی منع کیا ہے. بس یہ سننا تھا حسین کا دل واپس لوٹنے لگے. ابھی واپس لوٹنے ہی لگے تھے کہ رسول خدا دروازے پہ آ گئے. حجرے سے باہر آئے، کہا ام سلمہ حسین کو اندر آنے دو.
حسین اندر گئے، حسین کا بوسہ لینے لگے، اپنی آغوش میں بٹھایا۔ ام سلمہ کہتی ہے کچھ دیر میں نے دیکھا رسول خدا کی رونے کی آوازیں آ رہی، میں تاب نہ سکی، حجرے میں داخل ہوئی، میں نے دیکھا رسول خدا حسین کو آغوش میں لیے ہوئے ہیں، کبھی لبوں کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی گلو اطہر کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی سینے کا بوسہ لیتے ہیں اور روتے جاتے ہیں، اشک بہہ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا آقا کیا ہوا؟ اے رسول خدا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ رسول خدا فرماتے ہیں ام سلمہ ابھی جبرائیل آئے تھے، جبرائیل نے مجھے خبر دی اس میرے بیٹے کو ذبح کر دیا جائے گا، اس حال میں کہ وہ پیاسا ہوگا، کربلا کی خاک پر ذبح کر دیا جائے گا، اور کربلا کی مٹی مجھے لا کر دی، اور ایک مٹی سنبھال کے رکھ لو، جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ جانا حسین شہید کر دیا۔ آقا مدینے سے 28 صفر کو یا بعض روایات میں 3 شعبان تک کی روایات ہے مکے کی جانب روانہ ہوئے۔ اس قافلے میں بہت سارے لوگ موجود ہیں، اور اگر وقت کے حساب سے دیکھا جائے تو علی اصغر کی ولادت بھی انہی ایام میں ہوئی ہے۔ امام حسین علیہ السلام مکے آئے، مکے میں لوگوں کو تبلیغ کی، ہدایت کی، دعوت کی، لیکن جب مولا نے دیکھا کہ اب یہ حرم الہی بھی حسین کے لیے محفوظ نہیں ہے، لوگ احرام کے اندر تلواریں چھپا کے لا رہے ہیں اور حسین کا قتل کر دیں گے، حرمت حرم خدا کے لیے حسین کو مکہ بھی چھوڑنا پڑا۔ اور جب یہ قافلہ روانہ ہوا، کس عظمت کے ساتھ روانہ ہوا، روایت پیش نہیں کر رہا، زبان حال بیان کر رہا ہوں۔ مخدرات عصمت کی جب سوار کرنے کی باری آئی، اس وقت عباس بھی موجود ہے، علی اکبر بھی موجود ہے، قاسم بھی موجود ہے، اور محمد بھی موجود ہے۔ جب سوار کرنے کا موقع ہے، جب خواتین کی باری آئی، سب نامحرموں کو ہٹا دیا گیا، عباس آگے بڑھے ہوں گے، زانوں کو خم کیا ہوگا، علی اکبر نبی کو لے کر آئے ہوں گے، اور حسین نے بہن کو سوار کیا ہوگا۔ کس شان و شوکت سے زینب سوار ہوئی تھی، اور ایک وہ عصر عاشور جب زینب سوار ہونا چاہتی ہے، جو سب کو سوار کر چکی، کبھی دائیں جانب دیکھا، کبھی بائیں جانب دیکھا، کبھی آواز دی علی اکبر، کبھی آواز دی اولو محمد، کبھی آواز دی عباس، آؤ بہن کو سوار کرو۔ اے پروردگارا، اے ہمارے خداوند، ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ اے اللہ جو بھی مریض حال ہیں، بیمار ہیں، سب کو صحت عاجلہ و کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو فرما۔ اے اللہ حاضرین کی حاجات شریعہ کو پورا فرما۔ اے اللہ ہمیں اہل بیت کے مخلص شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اخلاق کو عظیم کر۔ اے اللہ مجاہدین اسلام جہاں کہیں بھی ہیں ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پاکستان کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ان کے آبان و انصار میں قرار دے، ہمیں ان کے راستے میں شہادت نصیب فرما۔ رب محمد و آلہ الطاہرین۔